الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 130 ہے، یہاں سے ہے نا. قولوا آمنا، قولو تم کہو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قولو تم کہو، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، وما اور جو کچھ انزلہ اتاری گئی، الینا طرف ہماری، وما اور جو کچھ انزلہ اتاری گئی، الی ابراہیم طرف ابراہیم علیہ السلام کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی، و اسحاق علیہ السلام کی، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی، والاسباط اور اس کی اولاد کی طرف، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف، وما اور جو کچھ اوتیا دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی قرآن اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون اور جو دی گئی نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، نہیں ہم جدائی ڈالتے، بین احد درمیان کسی ایک کے، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم، لہو واسطے اس کے، مسلمون مسلمان ہیں. قافلہ ہے. کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العالمین کا ارشاد کہ یہودی کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو یہودیت مذہب اختیار کرنے کی وصیت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بھی، یعقوب علیہ السلام نے بھی فوت ہوتے وقت اپنے بیٹوں کو دین اسلام پر مر مٹنے کی، جینے کی، اسی پر زندگی گزارنے کی وصیت کی تھی. اور پھر یہ جو یہودی ہیں انہوں نے کہا اور عیسائیوں نے کہا کہ اگر تم یہودیت کو یا عیسائیت کو اختیار کرو گے تو تم ہدایت پاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل دین ابراہیم ہے جو یک طرفہ تھا، یعنی اللہ کی توحید والا یک طرفہ تھا اصل دین اس کا، اور وہیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ مشرک نہیں تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں، یہ یہودی تمہیں کہتے ہیں یہودی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم. تم ان سے کہو کہ ہم تو اللہ پر اور جو کچھ ہم پر اترا ہے، یعنی قرآن مجید، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اترا ہے ہم تو ان پر ایمان لاتے ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو اپنے پروردگار کی طرف سے دین ملا، شریعت ملی، قانون ملا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی ایک کو بھی الگ نہیں کرتے جیسے یہودی کرتے تھے، ایک کو مان لیا ایک کا انکار کر دیا. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی جدائی نہیں ڈالتے، کسی میں بھی فرق نہیں کرتے. ونحن لہ مسلمون، ہم اسی کے تابع دار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی. اہل کتاب کی تصدیق یا تکذیب کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس پر تو وہ تفصیلی مان لائیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر اترا ہے اس پر بھی اجمالاً ایمان لائیں. ان اگلے انبیاء میں سے بعض کے نام بھی اللہ نے ذکر کیے ہیں اور بعض کا مجمل ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ کسی نبی کے درمیان تفریق نہ کریں، جدائی نہ ڈالیں، فرق نہ کریں.
کہ ایک کو مانے اور دوسرے کا انکار کر دیں۔ جو عادت یہودیوں کی تھی وہ انبیاء میں فرق کرتے، کسی کو مانتے تھے، کسی سے انکاری ہو جاتے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حجازی جو عرب تھے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کی تردید کی اور ان سب کو اللہ کی طرف سے یہ فتویٰ ملا کہ اولئک هم الکافرون، یہ لوگ بالیقین کافر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اہل کتاب جو ہیں تورات کو عبرانی میں پڑھتے تھے اور عربی میں تفسیر کر کے اہل اسلام کو سناتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کی سچائی یا تکذیب نہ کرو۔ اگر وہ تمہیں کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو نہ آپ نے ان کی تصدیق کرنی ہے، نہ ان کی تکذیب کرنی ہے، نہ انہیں سچا کہو نہ جھوٹا کہو، بلکہ جب تمہیں کوئی بات سنائے تو تم یوں کہہ دو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، ساری آیت۔ فرمایا کہ ان سے کہو کہ ہم اللہ پر اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، ہم یہودیت یا عیسائیت کی شریعت کو نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ جتنے بھی پیغمبروں کی طرف جو شریعت نازل ہوئی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف جو نازل ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اسباط سے مراد یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ سبتوں کی جمع ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ہر ایک کی اولاد سبت کہلاتی ہے، اور یہ لفظ قبیلہ کے مترادف ہے، اسی کے مترادف ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر ایک کی نسل میں سے بہت سے انسان پیدا ہوئے۔ بنی اسماعیل کو قبائل کہتے ہیں، جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا سورۃ الحجرات میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، پھر تمہارے کنبے قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ قبائل جو ہیں تعارف کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے، یہ ایک دوسرے پر برتری اور بڑھائی جتانے کے لیے نہیں ہے۔ تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ خاندان، قبیلہ، کنبہ، قوم اللہ کے نزدیک شان والی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک کوئی کامل ہے، عزت والا ہے، تو وہ سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو فرمایا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اسباط اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو قبائل کہا جاتا ہے۔ اللہ بخاری میں ہے کہ مراد قبائل بنی اسرائیل ہیں، ان میں بھی نبی ہوئے تھے جن پر وحی نازل ہوئی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اور اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا، ہم نے ان کے 12 گروہ کر دیے۔ سبت کہتے ہیں تتابوں کو، یہ بھی ایک کے پیچھے ایک تھے، بعض کہتے ہیں یعنی سبت بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آنے والے، ایک کے بعد دوسرے آنے والے، یعنی نسل در نسل۔ تو حضرت یہ صحابہ کا کہتے ہیں درخت کو، یعنی مثل درخت کے جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوں۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بھی اسباط کہا، یعنی ان کی بھی نسل کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوئے سوائے 10 کے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہوئے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، تو اسرائیل کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو 10 پیغمبر تھے بس یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہوئے، باقی سارے بنی اسرائیل سے آئے۔ سبتن یا ثابتن کہتے ہیں اس جماعت اور قبیلہ کو جن کا مورث اعلیٰ اوپر جا کر ایک ہو، یعنی جو وارث ہے اوپر جا کر ایک ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو کہ ہم
یعقوب علیہ السلام پر بھی اور ان کی اولاد پر بھی جو شریعت نازل ہوئی سب پر ایمان لائے ہیں. پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات ہے اس کو بھی ہم مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، لیکن عمل ہم نے صرف اور صرف قرآن پر کرنا ہے. آپ جانتے ہیں نا، یاد ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک تورات کا پیج لائے اور پڑھتے چلتے آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. تو انہوں نے کیا الفاظ پڑھے؟ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں اور مجھے چھوڑ کر اپنی شریعت کو چلائیں تو وہ بھی فلاح نہیں پائیں گے. یعنی اپنی شریعت کو چھوڑ کر میری شریعت کو اختیار کرنے کے بغیر ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی نبی اپنی شریعت نہیں چلا سکتا. تو ہم اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو قرآن ہماری طرف نازل ہوا اور اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جتنے بھی نبیوں کو اللہ نے جو بھی شریعت عطا کی سب پر ایمان رکھتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، کسی ایک میں بھی جدائی نہیں ڈالتے. یعنی ہم ایسا نہیں ہے کہ ایک کتاب کو مان لیا باقی کو نہ مانا. ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے قرآن کو مانیں گے باقی کو نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو، اور کل آسمانی کتابیں 104 ہیں، 100 صحیفے ہیں اور 4 الہامی بڑی بڑی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. تو جو ان میں سے ایک کا بھی انکار کرے گا وہ سارے آسمانی صحائف کا، قرآن کا، کتابوں کا انکار کرتا ہے. اور جو اللہ کے کسی ایک نبی کا انکار کرتا ہے وہ 1,24,000 ہر پیغمبر کا انکار کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں تم ان سے کہو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے تابع دار ہیں. اللہ نے جو ہمیں حکم دے دیا ہم اسی کو ہی کر گزریں گے. آگے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، فَإِنْ پس اگر آمَنُوا ایمان لائیں وہ، یعنی یہودی اور عیسائی اگر ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ ساتھ اس چیز کے یا مثل اس چیز کے، ما جو آمن تم ایمان لائے ہو تم، بھی ساتھ اس کے، فَقَدِ اهْتَدَوْا پس تحقیق انہوں نے راہ پائی یا ہدایت پائی. وَإِنْ اور اگر تولوا وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا پس سوائے اس کے نہیں، ہم وہ فی شقاق مخالفت میں ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَا فا پس سا ان قریب، یکفیکا وہ بچائے گا تجھے، یا وہ غائب کے لیے، ہم ان سے یعنی یہودی اور عیسائیوں سے، اللہ اللہ تعالیٰ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب بچائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اللہ تعالیٰ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ اور وہ السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ، اے میرے پیغمبر کے صحابہ کرام اگر یہ لوگ یہودی اور عیسائی تمہاری طرح کا ایمان لیں تو یہ بھی ہدایت پا جائیں. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان کامل تھا، اتنا مکمل ایمان تھا، اتنا مضبوط ایمان تھا کہ اگر ان کے ایمان کے ساتھ پہاڑ بھی ٹکرا جاتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ان کے ایمان کو آنچ تک نہ آتی. اتنے مضبوط ایمان تھے. سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم. تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جس طرح آپ کے صحابہ کرام، اے مسلمانوں جس طرح تم ایمان لائے ہو، اے میرے پیغمبر کے صحابہ کرام جیسے تم ایمان لائے ہو، اگر یہ یہودی اور عیسائی ایسے ایمان لیں تو سمجھ لو یہ بھی ہدایت پا جائیں. اللہ اکبر. چنانچہ اللہ کا وعدہ سچا ہوا، بنو قریظہ قتل ہو گئے، بنو نذیر جلا وطن کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے بچا لیا. اب شرط نجات کیا ہے؟ نجات کی شرط کیا ہے؟ یعنی اے ایماندار صحابیوں اگر یہ کفار بھی تم جیسا ایمان لے آئیں، یعنی تمام کتابوں اور رسولوں کو مان لیں تو حق اور رشد و ہدایت اور نجات پا جائیں. اور اگر باوجود قیام حجت کے بعد رہیں، حجت کے قائم ہو جانے کے باوجود بھی اسلام سے رکے رہیں تو یقیناً حق کے خلاف ہیں. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وہ مخالفت میں ہیں، حق کے خلاف ہیں. تو فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ آپ کو ان پر غالب کر کے آپ کے لیے کافی ہوگا. وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو ان کی اسی مسجد میں جانے سے روک دیا گیا جس مسجد کے وہ خطیب تھے،
مسجد نبوی کے، اور وہ مسجد انہوں نے اپنے پیسوں سے خریدی تھی. اس مسجد میں ان کو جانے کی اجازت نہیں تھی. جب اس مسجد کے اندر ممبر پہ کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو باغیوں نے ان کے اوپر پتھر برسائے تھے. اللہ اکبر. اور کسی خلیفہ کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہوا قرآن گیا تو زیاد نے یہ سن کر کہا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا تھا لوگوں نے تو اس وقت یہ کلام اللہ ان کی گود میں تھا. کہا بالکل ٹھیک ہے، میں خود اس آیت پر ذو النورین کا خون دیکھا تھا. اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نا نافع بن ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مدینہ کے اندر ایک خلیفہ تھے زیاد. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں نا تو 40 دن ہو گئے تھے ان کو بھوکے پیاسے. 40 دن گھر کے اندر بند کر دیا. صحابہ کرام کبھی بات ہوتی نا، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسن حسین سے کہا ابو ہریرہ سارے باری باری پانی لے کر آتے ہیں لیکن یہ ظالم دور سے نیزہ مارتے ہیں، مشکیزیں توڑ دیتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تک پانی نہیں پہنچنے دیتے. اور وہ بیر روما جس کا جو کنواں انہوں نے خود اپنے پیسوں سے خریدا اس کا پانی پینے کی بھی اجازت نہیں تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حالانکہ جب وہ پانی کا چشمہ خریدا تھا نا، کنواں خریدا تھا، تو سب سے پہلے پیالہ بار کر لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کے ساتھ لگایا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بار کر پیے. عثمان نے سارا کنواں خرید لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی پیا تو فرمایا عثمان تل کا بھی تل کا، تل کا بھی تل کا، یہ آج جو پانی آپ نے مجھے پلایا اس کے بدلے کل قیامت کے دن تجھے حوض کوثر کا پانی پلاؤں. اور لوگوں نے پوچھا عثمان 40 دن ہو گئے، اتنے دن ہو گئے بھوکے پیاسے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب بھوک لگتی ہے روزے کی نیت کر لیتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، جب دل بے چین ہوتا ہے نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہوں. تو جس دن شہید ہوئے ہیں جمعہ کا دن کا جمعہ تھا، صبح جمعہ تھا، رات جمعرات کی تھی، یعنی جمعرات کا دن گزر چکا تھا، جمعے کی رات تھی. اس دن پہلے ایک دن پہلے خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے پاجامے والا سوٹ نکال کر دو، پاجامے والا جوڑا نکال کر دو، آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اس کا مطلب ہے میری شہادت کا وقت قریب آ گیا. اللہ بڑے حیا والے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا اتنی تھی کہ اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتے تھے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں، آپ اسی طرح لیٹے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ اسی طرح لیٹے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ کی پنڈلیاں ننگی تھی لیٹنے کی وجہ سے نا، تو آپ نے اپنی پنڈلیوں پہ کپڑا کر لیا. تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آئے آپ اسی حالت میں لیٹے رہے، عمر آئے اسی حالت میں لیٹے رہے، عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. اور میں عائشہ عثمان وہ ہے جس سے اللہ بھی حیا کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ کا رسول کیوں نہ حیا کرے. یہ وہ عثمان تھے. تو کہتے ہیں مجھے پاجامے والا تہہ بند باندھا ہوا تھا، کہا کہ ایسا نہ ہو کہ باغی میرے اوپر وار کریں اور میرا صدر کھل جائے اور وہ مجھے دیکھ لیں. اللہ اتنی حیا والے. اور ان کو جب شہید کیا گیا گھر کی پیچھے سے دیوار پلانگ کر گھر میں آئے ہیں اور ان کو اس وقت وہ روزے کی حالت میں تھے کیونکہ کچھ کھایا تو تھا نہیں، روزے کی حالت تھی اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو شروع سے پڑھنا شروع کیا ہوا تھا اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ ان کے خون کا سب سے پہلا قطرہ اس پہ گرا تھا. ان کی شہادت کا خون سب سے پہلا جو قطرہ اس لفظ کے اوپر گرا تھا. کچھ صحابی ایسے ہیں جن کی شہادت کی گواہی بدر کی زمین دے گی، کچھ صحابہ اکرام کی شہادت کی گواہی احد کی زمین دے گی، کسی کی کوئی زمین گواہی دے گی، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی قرآن کے کھلے ہوئے اوراق دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خون اس لفظ کے اوپر گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اللہ اکبر. حضرت نافع کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، میں نے خود اس آیت پر وہ جو قرآن خلیفہ نے منگوایا تھا نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر سے، تو کہا حضرت نافع نے کہ ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے اس لفظ کے اوپر عثمان کے خون کے قطرے دیکھے. اللہ اللہ اکبر. آگے اللہ فرماتے ہیں
رنگ دیا ہم کو اللہ نے. مسلمانوں تم یہودیوں سے کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پچھلی ساری آیت. پھر فرمایا کہ اگر یہ تمہاری طرح کا ایمان لے آئے تو یہ بھی ہدایت پائیں. پھر فرمایا مسلمانوں تم نے ان یہودیوں اور عیسائیوں سے کہنا ہے صبغۃ اللہ، رنگ دیا ہم کو اللہ نے. ومن، اور کون ہے، احسن، زیادہ بہتر. احسن اسم تفضیل کا صیغہ ہے جس میں بہت زیادہ مبالغہ ہوتا ہے، یعنی بہت اچھا ہونا. من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، صبغہ، رنگ میں، یعنی اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے. ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، عابدون، عبادت کرنے والے ہیں، یعنی ہم اسی ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کی پوجا کرنے والے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے رنگ سے مراد دین اسلام ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے مراد دین اسلام ہے، یا وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. فطرت اسلام ہے، وہ بھی ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہو، چاہے کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، مسلمان ہے، ہر انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوا. اور اس کو صبغۃ اللہ سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ صبغۃ اللہ، ان سے کہو کہ جو اللہ نے ہمیں رنگ دیا وہ بہترین ہے. نصارہ نے عیسائیت کے لیے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا تھا. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا یا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونا چاہتا تو اس کو اس پانی سے غسل دیتے اور کہتے کہ اب یہ پاک ہو گیا اور صحیح معنوں میں نصرانی ہو گیا ہے اور اس کے اوپر اسلام کا رنگ چڑھ گیا. اس رسم کا نام ان کے ہاں معمودیہ تھا. معمودیہ یعنی بدپسمہ، یہ ہم نے نا اس میں تقابل ادیان میں بھی پڑھا تھا، تو کافی زیادہ ان کی جہالت اور گمراہی کا بیان. تو چنانچہ شاید نے ان کی ترغیب فرمائی کہ سب سے بہتر رنگ اللہ کا رنگ ہے، یعنی دین اسلام ہے جس سے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام لے کر مبعوث ہوئے. فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم اسی دین کی، اسی اسلام کی پابندی کرو. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تعریف فرمائی ہے اور رنگ سے مراد دین ہے. تو اللہ تعالیٰ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو لازم پکڑو، اسی پر چمٹ جاؤ. بعض کہتے ہیں کہ یہ بدل ہے ملت ابراہیم سے جو اس سے پہلے موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے اور یہی اصل رنگ ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے. ایک مرفوع حدیث ہے، بنی اسرائیل نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا رب رنگ بھی کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو. آواز آئی ان سے کہہ دو کہ تمام رنگ میں ہی تو پیدا کرتا ہوں. اللہ رنگ نہیں کرتا، اللہ رنگ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے. یہی مطلب اس آیت کا ہے. لیکن یہ اس روایت کا موقوف ہونا ہی صحیح ہے، کیونکہ ہم اس روایت کو جب کہ اس کی سند صحیح بھی ہو، یہ بھی اس وقت جب کہ اس کی سند صحیح ہو پھر بھی ہم اس کو موقوف ہی کہیں گے، کیونکہ ایسی بے دلیل باتیں اللہ کی طرف نسبت نہیں کی جاتی. مطلب اس آیت کا صرف اتنا صحیح ہے کہ اللہ کا رنگ جو ہے وہ ہے کیا ہے؟ دین اسلام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تم ان سے کہو کہ اصل رنگ اللہ کا ہے، یعنی دین اسلام، ہم اسی کو ماننے والے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، کیونکہ ہماری بندگی کا مقصد ہی صرف اور صرف اللہ کی، ہماری زندگی کا مقصد ہی صرف اللہ کی بندگی ہے. ہمیں اللہ نے پیدا ہی صرف اسی لیے کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اتحاجوننا، یا تم جھگڑتے ہو ہم سے، فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہوا، اور وہ، ربنا، رب ہے ہمارا، وربکم، اور رب ہے تمہارا، ولنا، اور ہمارے لیے، اعمالنا، عمل ہے ہمارے، ولکم، اور تمہارے لیے، اعمالکم، عمل ہے تمہارے، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، مخلصون، اخلاص کرنے والے ہیں، یعنی خالص اسی ہی کو ماننے والے ہیں. یہودی مسلمانوں سے جھگڑا کرتے تھے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوئے، پھر یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں عرب سے کیسے پیدا ہو گئے، بنی اسماعیل سے کیسے مبعوث ہو گئے، اور کہنے لگے کہ ہمارا دین بہتر ہے، تمہارا دین جو ہے نا بہتر نہیں ہے، ہمارا دین بہتر ہے، تمام انبیاء کا یہی دین ہے. اس آیت میں اللہ نے ان کی تردید فرمائی کہ ہمارا اور تمہارا رب سب کا ایک ہے اور ہم عبادت میں بھی اسی کے لیے مخلص ہیں. پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہم بہتر ہیں یہ صحیح نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، یہ اللہ کی مرضی ہے، جس قوم میں سے چاہے، جس پیغمبر میں سے چاہے آخری پیغمبر بھیج دے،
ہر پیغمبر بنی اسرائیل سے آیا، اب تو حسد کسی نے نہیں کیا، ایک ہی پیغمبر بنی اسماعیل میں سے آ گیا تو حسد کرنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کانو تھے یہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی۔ فرمایا کیا تم یہ کہتے ہو کہ سارے پیغمبر یہودی یا عیسائی تھے؟ فرمایا قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے انتم، کیا تم اعلم، زیادہ جاننے والے ہو، ام اللہ، ام یا اللہ، اللہ تعالیٰ، کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ یعنی اب دیکھیں نا، یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں یوسف علیہ السلام نبی ہوئے اور ان کے بعد سارے پیغمبر بنی اسرائیل میں سے آئے، تو کہیں بعد کئی صدیوں کے بعد جا کر مختلف اور ان کے بعد جا کر یہودیت جو ہے قائم ہوئی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی ساری اولاد علیہ السلام یہ سارے یہودی عیسائی تھے۔ فرمایا ان سے کہو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ انبیاء نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اور تم ان کے یہودی اور نصرانی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہو، پھر تم ہی بتاؤ زیادہ علم تمہیں ہے یا اللہ کو ہے؟ اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہودی عیسائی نہیں تھے، تم کہتے ہو یہودی اور عیسائی تھے، اب بتاؤ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں یا تم زیادہ جانتے ہو؟ پھر فرمایا ومن اظلم، اور کون شخص بہت ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، قدم، جو چھپاتا ہے، یا اس کا اصل ہے ماضی کا سیغہ واحد مذکر ہے، فعل ماضی ہے، تو فرمایا قدم، جس نے چھپایا، شہادتن، گواہی کو، عندہ، اپنے پاس، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی گواہی کو جو اس کے پاس ہے اس کو چھپائے، یعنی جس کے پاس اللہ کی گواہی موجود ہے۔ یعنی اب ان یہودیوں کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ سارے پیغمبر یہودی اور عیسائی نہیں تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ انبیاء یہودی یا نصرانی نہیں تھے، بلکہ سب کا دین وہی اسلام تھا جس کی طرف آج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ تو تم اس شہادت کو چھپا رہے ہو، اور تمہیں اپنی کتابوں کے ذریعے سے خوب معلوم ہے کہ یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں، جن کے متعلق تمہاری کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ یہ قرآن واقعی اللہ کی آخری کتاب ہے، مگر تم ان سب شہادتوں کو محض تعصب، حسد، ضد، بغض، اناد کی وجہ پر چھپا رہے ہو۔ پھر بتاؤ کہ تم سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی ظالم ہو سکتا ہے جس کے پاس ساری گواہیاں موجود ہیں، پھر بھی ضد کی وجہ سے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا۔ تو فرمایا وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل، بخبر، عما، اس چیز کے بارے میں، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے، اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہارے سارے اعمال کو جانتا ہے، قیامت کے دن اللہ تمہارے ہر اچھے اور برے عمل کا تمہیں بدلہ دے گا۔ پھر فرمایا آخری آیت آج کے سبق کی، فرمایا دل کا امت، یہ ایک امت تھی، قد تحقیق، ہم نے کل بھی یہ والی آیت پڑھی تھی کہ قد تحقیق خلط، گزر گئی، لہا، اس کے لیے، ماں کا سبق، جو کچھ انہوں نے کمایا، یعنی انہوں سے مراد انبیاء نے، اور اس سے مراد امت نے، جماعت میں، ماں کا سبق، جو کچھ اس نے کمایا، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، ماں کا سب، تم، جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے، عما، اس چیز کے بارے میں، کانو تھے وہ، یعملون، عمل کرتے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو ایک امت تھی، یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی علیہم السلام، ان کا کیا ہوا ان کے لیے، اور تمہارا کیا ہوا تمہارے لیے ہے، فرمایا ان کے کیے کی تم سے پوچھنی ہوگی، یعنی جو اعمال انہوں نے کیے تھے تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ نے دوبارہ تنبیہ کی ہے، تحدید کی ہے، دوبارہ ان کو خبر دی ہے اور ان کو دھمکی دی ہے کہ آخری نجات اور سعادت کا تعلق تو کسب و عمل پر ہے، انسان کی کمائی، انسان کے اعمال پر ہے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو عمل صالح میں ان انبیاء اور صالحین کی اتباع کرو، ورنہ محض ان شخصیتوں کی طرف انتساب اور ان کی کرامتیں بیان کرنا مفید نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ جو انسان عمل نہیں کرے گا اس کا اچھا خاندان اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو خود بے عمل رہ کر اور اپنے بزرگوں کے اعمال پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو بے بنیاد اور غلط قسم کی آرزوؤں میں مگن رکھتے ہیں،
اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جتنا مرضی گناہ کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سزا سے بچا لیں گے، ہمارے بڑے جو ہیں ہماری سفارش کر لیں گے۔ تو انسان کو ایسے جو ہے خواب نہیں دیکھنے چاہیے۔ اگر انسان ایسے سبز باغ دیکھتا رہے گا تو کبھی بھی اپنی آخرت کو نہیں سنوار سکے گا۔ تو مشرکین کے اعمال سے بیزاری کا اعلان ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ مشرکوں کے جھگڑے کو دور کرنے کا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا کہ تم ہم سے اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اخلاص، اطاعت کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وہ صرف ہمارا ہی رب نہیں ہے، تم کیوں جھگڑتے ہو، کیوں حسد کرتے ہو ہمارا؟ فرمایا وہ ہمارا رب نہیں بلکہ تمہارا بھی رب ہے، ہم پر تم پر قابض اور متصرف بھی وہی اکیلا ہے، ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہیں، تمہارے عمل تمہارے کام آئیں گے، ہم تم سے اور تم ہمارے سے بیزار ہو اور ہم تم سے تمہارے تمام تر شرک سے بیزار ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا قرآن کریم کی ایک اور آیت میں وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو فَقُل لِّي عَمَلِي، آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ تو فرمایا میرے نیک کام میرے کام آئیں گے اور تمہارے برے اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، میں تمہارے ہر برے عمل سے بیزار ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک اور آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے ہی فرمایا تھا اتحاجوننی فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، اللہ کے بارے میں مجھ سے اختلاف کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ بس یہاں ان جھگڑالو لوگوں سے کہا گیا ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے عمل تمہارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ہمیں حکم دے دیا ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں یہود و نصارہ سے دوستی نہ کریں، ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں، اسلام کے بارے میں ان سے کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ جہاں پہ اسلام کو زد لگتی ہو، چوٹ لگتی ہو، اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں تو وہاں پہ کسی بھی مسلمان کا حق نہیں کہ وہاں معاشرے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو، کیونکہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ ابراہیم مشرک بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، خالص مسلمان تھے۔ ان کا حق کی شہادت کو چھپا کر بڑا ظلم کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ان کے پاس آئی اس میں انہوں نے پڑھا بھی کہ حقیقی دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام وغیرہ یہودیت اور عیسائیت سے الگ تھے، لیکن پھر بھی نہ مانا۔ اور اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اس بات کو چھپا بھی دیا، خود بھی عمل نہیں کیا، خود بھی نہیں مانا، لوگوں کو بھی روکا اور اس کو چھپا بھی دیا۔ پھر فرمایا تمہارے اعمال اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کا محیط علم سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، وہ ہر بلائی اور برائی کا پوری طرح تمہیں بدلا دے گا۔ پھر اللہ نے یہ دھمکی دے کر فرمایا کہ یہ بعض جماعت جو تھی تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکی پیغمبروں کے علیہ السلام، تو جب تک تم ان کے نقش قدم پر نہیں چلو گے تو صرف ان کی اولاد میں سے ہونا تمہیں اللہ کے ہاں کوئی عزت اور کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ ان کے نیک اعمال میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، تمہاری بد اعمالیوں کا ان پر کوئی بوجھ نہیں ہے، جو کرے وہی اجر اور بدلہ پائے گا۔ تو تم نے جب ایک نبی کو جھٹلایا تو گویا تمام انبیاء کو جھٹلایا، بالخصوص اے وہ لوگوں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہو، تم تو بڑے ہی ببال میں آگے۔ تم نے اپنے اس نبی کو جھٹلایا جو سید الانبیاء ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، ختم المرسلین ہیں، جو رسول رب العالمین ہیں، جن کی رسالت تمام انسانوں اور جنوں کی طرف ہے، جن کی رسالت کے ماننے کا ہر شخص مکلف ہے۔ اللہ کے بے شمار درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں، اور آپ کے سوا تمام جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیغمبروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ ہماری موت تک، مرتے دم تک اسلام پر کاربند رکھے، قائم رکھے، اور ہمارا قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ حشر فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قیامت کی اور ناکیوں سے، حشر کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔